نہیں، ہم یہاں آپ کو ایک مقصد دیں گے، ایک نظام دیں گے۔ جب آپ پلٹ کے جائیں گے تو تحریک لبیک کا ہر کارکن، ہر سپورٹر، ہر ووٹر اپنے اپنے گاؤں کے اندر جا کے تحریک لبیک کا پیغام پہنچائے گا اور یہی کہے گا کہ وطن عزیز کے اندر اگر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ صرف تحریک لبیک ہے۔ اپنے ہاتھ اٹھا کے بھائی، ہاتھ اٹھا کے اپنی محبت کا اظہار فرمائیں، ہاتھ اٹھا کے۔ ہم نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ ہم آزاد ہو کر اپنے رب کی بندگی کریں گے، آزاد ہو کر ہم اپنے نبی کی شریعت مطہرہ پر چلیں گے، ہم اس خطے کے اندر نظام مصطفیٰ کو راج کریں گے، دین کا راج ہوگا۔ لیکن ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہر سیاسی پارٹی آئی، کسی نے ہندوؤں کو سپورٹ کیا، کسی نے عیسائیوں کو سپورٹ کیا، اور آج کل جو ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا اور عزت مصطفیٰ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ لعین قادیانی ہے، آج اتنی سپورٹ اس کو کی جا رہی ہے۔ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے ہندوؤں کے مندر بنائے، سکھوں کے لیے گردوارے بنائے، کیا تم نے کبھی تاریخ پاکستان کو پڑھا؟ جب پاکستان بن رہا تھا تو 18 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے تھے، 10,000 عورتیں اپنی عزت کو لٹا چکی تھیں، کئی بچے اور بچیاں اس پاکستان کی خاطر قتل ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ کیا ہم نے اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ یہاں پر مسجدوں کو گرایا جائے گا، ہندوؤں کے بت مندر بنائے جائیں گے، سکھوں کے گردوارے بنائے جائیں گے، اور جب میناروں پر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی تو ہم میناروں سے سپیکر اتار دیں گے؟ نہیں، اب 2 نمبری نہیں چلے گی، اب اس طرح نہیں چلے گا۔ اب جو بھی بات ہوگی رسول اللہ کے غلام کریں گے، وہی بات ہوگی۔ حضرات مکرم، آپ اپنے آپ کو بدلو، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا کہ ہم ووٹ کی قیمتی پرچی سے ان غداروں کے ہاتھ کے اندر ہم ملک پاکستان کی باغ دوڑ دے دیں اور پھر بدلے میں کیا ملے گا؟ ہندو راج کریں گے، سکھ آئیں گے، اور مسلمان بیچارہ اندر گھس کے بیٹھے گا۔ ملک ہمارا ہے، پیسہ ہمارا ہے، یہاں پراپرٹیاں ہماری ہیں، تو راج بھی انشاءاللہ ہمارا ہوگا۔ اب اگر ہم نے دین سے وفا کی، رسول اللہ سے وفا کی، محمد الرسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے سینے گلے کے اندر پہن کے رکھا، تو یاد رکھنا پھر محمود غزنوی نے جب محمد الرسول اللہ کی غلامی کا حق ادا کیا تھا تو پھر ہندو قدموں کے اندر آیا تھا۔ سلطان ایوبی نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کا نعرہ لگایا تھا تو یہودی قدموں کے اندر آیا تھا۔ اب اپنے آپ کو بدلو، اگر پاکستان کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو، پاکستان کو اب اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہو، پاکستان کو اپنے مقصد پہ کھڑا کرنا چاہتے ہو، تو اب یہ نہیں سوچنا میری برادری کا مسئلہ ہے، میرے خاندان کا مسئلہ ہے، میری تعلق داری ہے۔ نہیں، اب اس طرح نہیں ہوگا۔ اب اسمبلیوں کے اندر وہی آئے گا جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا، جس کے سینے کے اندر دین کی سربلندی کا درد ہوگا، اور جس اسمبلی پر بیٹھ کے ممتاز قادری کے پھانسی پر دستخط ہوئے تھے، اب انشاءاللہ اسی اسمبلی کے اندر جب ہماری ووٹ کے ساتھ جائے گا ہمارا کینڈیڈیٹ اور دروازہ کھولتے ہی کہے گا تاجدار ختم نبوت لبیک کا نعرہ لگائے گا، تو حضرات مکرم، لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ یہ دین کا نام استعمال کرتے ہیں اور اپنی سیاست چمکاتے ہیں، تو اب سے سوال ہے قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول کو لے کے قائد اعظم چلے تھے، اس نے بھی تو دین کے نام پہ ملک بنایا تھا۔ اب یہاں پر انشاءاللہ اب جو بھی بات ہوگی دین مصطفیٰ کی بات ہوگی۔ آج جا کے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ اسلام کی سربلندی کی خاطر، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر پیرا دینے کی خاطر، عوام پاکستان کی حفاظت کی خاطر، اس ملک کی سرحدوں کو مضبوط کرنے کی خاطر، غریب کے گھر کے اندر سہولت سکون پہنچانے کی خاطر اپنا دکھ درد بالائے طاق رکھے گی، لیکن انشاءاللہ غریب کے گھر کے اندر سکون پہنچائے گی، سہولت پہنچائے گی۔ لیکن اب شرط یہ ہے اپنے دلوں سے ڈر بھی نکالنا ہے، اب اپنے دلوں سے شرم کو بھی نکالنا ہے، برادری ازم کو بھی نکالنا ہے، اپنے تعلق کو بھی، اس تعلق کو توڑنا ہے جو تعلق تمہیں رسول اللہ سے دور کرتا ہے، جو تعلق تمہارا دین سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ اب اس تعلق کو ہم نے دور رکھنا ہے۔ اب پاکستان کی سربلندی کے لیے، اسلام کے جھنڈے کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ کی عزت و عظمت پر چوکیداری کرنے کے لیے انشاءاللہ دن کا وقت ہوا، رات کا وقت ہوا، کوئی گھڑی بھی ہوئی، آپ دیکھیں گے تحریک لبیک کا ہر رکن بکھرے ہوئے شیر کی طرح آپ کی حفاظت کرنے کے لیے میدان میں آئے گا۔ ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا خالد محمود باچا صاحب آف برزئی شریف، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے محبت کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم